واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا اندوناک ثانیہ ہے 10 محرم 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ ثانیہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور رفقاء کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تاریخ عالم شہادتوں کی ایسی لازوال داستان آج تک پیش نہ کر سکی کہ جس میں ایک مجاہد نے اپنے پورے کنبے کو دین اسلام کی سربلندی اور رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ 5 شعبان سن 6 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امام حسین مدینہ میں موجود تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ان کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ والی مدینہ نے جب ان ہستیوں کو بلا کر جب یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑ دیا اور مکہ چلے آئے۔ مکہ میں امام موجود تھے تو کوفہ والوں کے خط آنا شروع ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے اور دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کے فسق و فجور کو اگر نہ روکا گیا تو دین اسلام کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی پوری معاونت کا یقین دلاتے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط امام حسین کو موصول ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اصحاب کرام میں سے کئی لوگوں نے امام حسین سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی کوفہ والے آپ کے بھائی اور والد گرامی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اب تے یہ پایا کہ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کو پرکھیں اور لوگوں سے امام حسین کے لیے بیعت لیں اور حالات اور تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کریں۔ امام مسلم کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر پناہ لی۔ بیعت شروع ہوئی تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، فوراً تشریف لے آئیں۔ امام اپنے 72 اصحاب کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ 72 مرد و زن کا قافلہ ترتیب دے ڈالا، یعنی نظام کرب و بلا ترتیب دے ڈالا۔ امام کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر کوفہ کے حالات اچانک تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوفیوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت توڑی تو میں کوڑے اور تلوار سے کام لوں گا۔ کوفیوں نے پینترا بدلنا شروع کیا اور بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران امام مسلم اکیلے رہ گئے اور جاسوسوں کے سبب گرفتار ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کا سر کاٹ کر دارالعمارت سے نیچے پھینک دیا۔ امام حسین کوفہ کی جانب عازم سفر ہوئے تو رستے میں فرزدق شاعر ملا۔ یہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین سے کہا کہ کوفیوں نے عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی ہے اور امام عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ۔ امام نے اصحاب سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کے قرابت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا قصاص لیں گے۔ امام کا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ سب سے پہلے عمر بن یزید نے امام کا راستہ روکا۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے 4,000 کی مزید کمک دے کر عمر بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر بھیجا۔ امام حسین نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کیے، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین نے کوفیوں کے خطوط کے تھیلے بھی انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کیے تو عبید اللہ بن زیاد بھی مطمئن ہوا کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر جوشن جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں
کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جمعیت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائے۔ اگر آج امام حسین کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبید اللہ بن زیاد کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط دے کر بھیجا اور کہا کہ یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم کو امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریا فرات ٹھاٹے مارتا ہے اور وہاں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکری پانی نہیں پی سکتا۔ فوج عشقیاں فرات کے کنارے موجود ہیں۔ حسین پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کوئی دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ یہ فوج عشقیہ میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر، چراغ کو گل کر دو، اور اصحاب سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا کہ عورتوں اور بچوں کی وجہ سے ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ زہیر بن کین نے کہا کہ اے امام حسین، اگر دشمن ہمارے جسم کو کینچیوں سے بھی کترے کترے کر دے تو پھر بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 10 محرم کی صبح ہور نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام حسین کے لشکر میں شمولیت اختیار کی۔ امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ دیا، پھر اپنے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور بطول علی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر ابھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا؟ امام حسین نے ایک کوفی کا نام لے کر پکارا اور کہا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کہ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے تو وہ لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان کو لکھے گئے تھے، لیکن کیا کہیں کہ بدبختی و لعنت فوج یزید کا مقدر بن چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ہے تو ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا کہ گواہ رہنا پہلا تیر چلانے والا۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اطہار میں حضرت عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اونو محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین بن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ علی کا شعر حیدری جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اور پٹکا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک ایک کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر گھر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر ایک بارگی حسین پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شکی سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ بعد از قتل کے حسین پر بلند کیا گیا اور لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں قیامت برپا ہو گئی۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کے دربار میں پہنچا تو اس نے سر اقدس سے حسین کے ہونٹوں پر چھڑی ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ زید بن ارقم صحابی رسول جو اس وقت دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ وہ بدبخت چھڑی ہٹا لے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندہ بنت عبداللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے تو وہ دربار میں جا پہنچی
اور یزید کو لان تان کرنے لگی۔ یزید نے پینترا بدلا اور کہنے لگا خدا غرق کرے ابن زیاد کو کہ اس نے جلدی جلدی میں امام حسین کو قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خوشبو خلط دب گئی خاک و شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد از حسین اور نہ کوئی حسینی ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد۔ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کرے تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔